الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بہت ہی محترم و مکرم علماء کرام، ذی وقار اور قابل قدر بھائیوں اور بزرگوں، گفتگو سے پہلے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زیارت، آپ کو دیکھنا اور آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ دیکھ کر اپنے دل کو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی، یہ یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ مجھے بہت ہی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جمعرات کو دین کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ہمارے ان بیٹوں سے ماشاءاللہ جو اس وقت دعوت کے میدان میں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ان سے استفادے کے لیے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی اس لیے آپ لوگوں سے محبت ہے۔ کافی یہاں آنے کے بعد مختلف جگہوں میں کافی کھینچا تانی تھی کہ ادھر وقت دیں، ادھر وقت دیں، لیکن حقیقت ہے کہ مجھے پچھلی دفعہ یہاں آنے سے آپ حضرات کی طرف سے جو محبت ملی اور جو شفقت ملی، اس کو یاد رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کی زیارت کو ترجیح دی۔ اللہ عز و جلال ہمارا یہ بیٹھنا، ملنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ دوسری بات میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج کل چونکہ ہر ایک کے پاس یہ موبائل وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے، تو یہ میری گزارش ہے، اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے اور احادیث نبویہ جو سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے پھول ہیں، موتی اور جواہر ہیں،
ان کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بھائی اتنے وقت کے لیے کہ جب یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں ہوں گی تو آپ موبائل وہ بند کر لیں. جو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو ماشاءاللہ اچھا عمل ہے، لیکن دوسرے بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت آپ ادھر توجہ دیں. ہمیشہ قرآن اور سنت سے اس آدمی کے دل کو روشنی پہنچتی ہے جو اس کے آداب کو سامنے رکھتا ہے، اور جو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا فرمان اور اللہ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتا ہے. تو موبائل کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور اس کو آپ ذرا جیب میں ڈال لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس مجلس کا فائدہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، بنیادی عقیدہ ہے قرآن اور سنت کے مطابق، کہ ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے زبان سے بولتے ہیں یا جسم سے کوئی عمل بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے اعمال، سارے اقوال، سارے زبان کے بول، یہ اللہ عز و جلال ترازو میں رکھ دیں گے. میزان جسے کہتے ہیں، آپ نے ضرور علماء سے سنا ہوگا، اور بچپن سے ہمارے دلوں میں اس چیز کو پختہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کریں گے، میزان کو قائم کریں گے، اور اس میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ، یہ اللہ عز و جلال ترازو کے اندر تول لیں گے. یہ آپ سب کا ایمان ہے. یاد رکھیے کہ یہ ترازو کے اندر تولنا، یہ وقت بڑا وحشتناک، بڑا خوفناک اور بہت ہی ہیبت ناک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر یہ نتیجہ مرتب ہوگا کہ آپ فیل ہیں یا کامیاب ہیں. پوری زندگی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے. اور اس وقت خوف اور دہشت اس وجہ سے ہوگی کہ پتہ نہیں یہ جو ترازو اس کے دونوں پلڑوں میں ہمارے اعمال کو رکھ کر تولا جائے گا تو ہماری نیکیوں کا پلڑا نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، ان کو مبارک ہو، کامیاب ہو. ومن خفت موازینہ، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر چلا گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ فیل ہیں، گھاٹے والے ہیں، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں. اس وقت آپ خود سوچ لیں کہ انسان کے اوپر کتنی ہیبت ہوگی کہ کیا ہماری اتنی نیکیاں ہیں کہ یہ پلڑا نیچے چلا جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک اعمال کے مقابلہ میں کچھ ہمارے گناہ اور برائیاں وہ زیادہ ہیں کہ یہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے. اور اس ترازو کو
اس کی نگرانی کرنے والے کون ہوں گے؟ دنیا کے اندر تو ممکن ہے کہ آدمی کسی کو پیسے دے کر، کوئی لالچ دے کر، یا ترازو وہ کوئی چھوٹا بڑا ہو یا خراب ہو تو رزلٹ اپنی مرضی کا لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے، غور سے سنیے کہ وہ میزان جو اللہ قیامت کے دن قائم کریں گے، وہاں تولنے کی نگرانی کرنے والے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہوں، اور وہ پلڑے کتنے بڑے ہوں گے؟ پلڑے کتنے بڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو پھر بھی لوسعتہن، وہ ایک پلڑا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنے اندر لے لے گا، اتنا بڑا۔ اور یاد رکھیے کہ وہاں 3 چیزیں تولی جائیں گی، 3 چیزیں۔ ایک تو انسان کا جسم تولا جائے گا، یہ باتیں آپ نے یاد رکھ لینی ہیں۔ آپ کا اور میرا جسم تولا جائے گا، مسلمانوں کا جسم بھی تولا جائے گا پلڑے میں رکھ کر، اور کافروں کا، منافقوں کا جسم بھی، ہمارا یہ وجود یہ تولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ یؤتی بالرجل العظیم، کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے جثے والے اور بہت جسیم ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس کو پلڑے میں رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اتنا بڑا وجود ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، نیکیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایمان نصیب فرما دے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ کتنا وزن ہوگا یہ آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مسواک اتار کرنا ہے۔ وہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ان کی ٹانگیں وہ بڑی کمزور سی اور پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں۔ وہ کپڑا ذرا ان کی ٹانگوں سے ہٹا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ بڑی اس کی ٹانگیں مری ہوئی اور سوکھی ہوئی پتلی پتلی سی ٹانگیں ہیں، تو صحابہ کرام ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مما تضحکون، کہ میرے پیارے ساتھیو آپ کیوں ہنستے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، من دقت ساقی، کہ ہم اس پہلوان کی یہ ٹانگیں دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں۔ شاید آپ یہ عبداللہ بن مسعود وہی تھے کہ جنہوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کی گردن کاٹی تھی غزوہ بدر میں، لیکن جسم کے لحاظ سے بڑے نحیف اور کمزور سے اور ٹانگیں ان کی سوکھی سی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، من دقت ساقی، کہ ان کی ٹانگیں دیکھیے جی بڑی سوکھی سی ہیں، بڑی باریک ہیں۔ تو کیا فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ٹھیک ہے، اب دیکھنے میں تو یہ باریک سی اور یہ سوکھی ہوئی ٹانگیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن جب اللہ عز جلال ان کو ترازو میں رکھیں گے تو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جسم بھی تولے جائیں گے۔ اللہ عز جلال ہمیں وہ ایمان، وہ محبت رسول،
وہ محبت سنت نصیب فرما دے کہ ہمارے اس وجود کا دیکھنے میں چھوٹا سا ہو لیکن وہ اس کا وزن بن جائے۔ دوسری چیز جو تولی جائے گی وہ نامہ اعمال، وہ صحیفے ہیں جن کے اندر ہماری نیکی اور برائی لکھی جا رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے دائیں اور بائیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں احتیاط سے بولنا چاہیے۔ ہر بول، ہر کلمہ، ہر ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ، اس کا وزن ہو، یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو جن صحیفوں میں ہمارے یہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ عز و جلال ترازو میں رکھیں گے اور ان کو بھی تولیں گے۔ اس میں وہ مشہور حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا تو اس کے گناہوں کے 199 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اور بڑے لمبے چوڑے، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا اس کی نیکی کا۔ وہ دیکھ کر اپنے اندر خوف محسوس کرے گا کہ جب اس کو یہ تولیں گے، ایک طرف 99 دفتر اور ایک طرف ایک چھوٹا سا، تو یہ کیا اس کا وزن ہوگا؟ اللہ عز و جلال فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، جاؤ اپنے اعمال کا وزن کرواؤ۔ احضر وزنک، چلے جاؤ، وہاں جبرائیل ہیں اور وہاں وزن ہو رہا ہے، اپنے اعمال کا وزن کرو، صحائف کا وزن کرو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کی حالت میں جائیں گے تو ایک پلڑے میں 99 دفتر ہیں، سجلات بڑے لمبے چوڑے، اور دوسرے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ایک صحیفہ ہے۔ جب اس کو تولا جائے گا فطاشت السجلات، وہ 99 دفتر سب اوپر اٹھ جائیں گے، اور ایک ٹکڑے والا جو نیک عمل لکھا ہوا ہے وہ سب سے بھاری زمین پر رہے گا۔ اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اس میں کیا تھا؟ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے لا یسقل مع اسمہ شیء، اللہ کی توحید، اللہ کے نام کی عظمت کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں۔ تو ہمارے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اور تیسری کیا چیز تولی جائے گی کہ جتنا بھی ہم عمل کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، دوسری پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی اپنی زبان سے گالیاں نکال رہا ہے، غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، ہر چیز کا، ہر اعمال کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ تم الحمدللہ پڑھ لو، الحمدللہ۔ یہ کلمہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کو ہر حالت میں پڑھنا چاہیے۔ انسان پر اللہ کی طرف سے انعام ہو پھر بھی کہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کے پہلے اچھے حالات تھے یہاں تو پھر بھی الحمدللہ، اور اگر کچھ پریشانیاں ہیں تو پھر بھی کیا کہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، تم الحمدللہ پڑھ لو شعور کے ساتھ کہ الحمدللہ کا مفہوم کیا ہے، کہ زندگی میں اللہ کا شکوہ نہ ہو۔
تو یہ صرف الحمدللہ اتنے بڑے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. اور اگر سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی صفات الحمدللہ بھی کہو سبحان اللہ بھی کہو تملأان ما بین السماء والارض، یہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے یہ دونوں کلمے یہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کو نیکیوں سے بھر دیں. اس لیے کثرت سے نیکیاں کیا کریں، کثرت سے نیکیاں کیا کریں. اور یاد رکھیں سب سے زیادہ وزنی وہ کون سا عمل ہوگا؟ آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہوگی، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، لیکن جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو ثقیلتان فی المیزان، ان کا وزن بڑا ہو. وہ کون سے ہیں 2 کلمے بڑے آسان؟ سارے بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو یاد کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے بازاروں میں چلتے پھرتے اپنے میزان کا وزن بڑھاتے رہو. آدمی چاہتا ہے نا بھائی کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ نیکیوں کے پلڑے کا وزن زیادہ ہو جائے. وہ بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کچھ لوگ اپنے اس پلڑے کا وزن زیادہ کرنے کے لیے اس میں پتھر ڈال دیتے ہیں نا دنیا میں، اور کئی چیزیں وزنی کرنے کے لیے پانی لگا دیتے ہیں کہ وزن زیادہ ہو جائے. لیکن قیامت کے دن ایسے کام تو ہم کر نہیں سکتے. اس لیے ابھی سے وہ عمل کر لیں کہ جن کا وزن زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، کہ واہ واہ. آپ یہ ترجمہ کر لیں اردو میں، واہ بھائی واہ. یہ ہم کس وقت یہ لفظ بولتے ہیں؟ جب بڑی سعادت اور بڑی خوشی اور بڑی خوشخبری ملے. بخن بخن واہ بھائی واہ. لخمس فرمایا 5 چیزیں ہیں ما اثقلہن فی المیزان، میزان کے اندر ان کا وزن کتنا ہے، کتنا ان کا وزن ہوگا. وہ 5 کلمے کون سے ہیں؟ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. 5 کلمے کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. جس ترتیب سے بھی آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمے یہ، 4 چیزیں یہ. اور 5ویں کون سی ہے؟ ان یتوفی الولد الصالح فیحتسبها عند اللہ. اگر کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے تو اس کے ماں اور باپ صبر کر لیں، اللہ کی رضا اور حکم کو خوشی سے مان لیں، تو اس عمل کا اتنا وزن ہوگا میزان کے اندر کہ اور کسی چیز کا اتنا وزن نہیں ہوگا. اور آئیے میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے اس موضوع کو بڑھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ وزن میں سب سے زیادہ بھاری. کیا ایسا عمل آپ بھائیوں کو بتلا دیں تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ زیادہ وزنی بن جائیں. ما من شیء، فرمایا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میزان میں ان 2 چیزوں سے زیادہ بھاری ہو، سب سے زیادہ وزن ان 2 چیزوں کا ہو. وہ کون سی ہیں؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو، اور دوسرا بندوں کے ساتھ حسن اخلاق ہو. یہ آپ کسی اپنے بھائی سے
نرمی سے بولیں گے نا جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، ٹھیک ہیں جی، کوئی حکم ہے تو فرمائیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو آپ غصہ نہ کریں کہ چلو بھائی ہے کوئی بات نہیں، یہ ایک اچھا اخلاق ہے۔ بیمار کی تیمارداری کر لیں، یہ اچھا اخلاق ہے نا۔ بڑے کا احترام کر لیں، اچھا اخلاق ہے۔ آپ سے چھوٹا ہے اس پر شفقت کر لیں، یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ ماں اور باپ کی خدمت کر لیں، یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ اور اسی طرح اکرامۃ الشیبۃ المسلم، کہ جس کے بال سفید ہوں آپ اس کی عزت کیا کریں، احترام کیا کریں۔ اور جو صاحب علم ہو، قرآن اور سنت کا عالم ہو، اس کا احترام کریں، اس وجہ سے کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق اور واسطہ اللہ سے محبت اور ڈر کا ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری وزن میزان کے اندر ہوگا تو وہ حسن اخلاق کا ہو۔ اللہ عز و جلال ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا۔ میرے بھائیوں، اخلاق اتنا خوبصورت، دیکھیے اس میں کیا خرچ ہوتا ہے، اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ نہ تو جیب سے پیسے خرچ ہوئے، نہ وقت لگا، نہ محنت لگی۔ آپ راستے میں اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہیں تو کیا کریں؟ صرف مسکرا لیں، مسکرا کر ملیں۔ ابتسامک علی وجہ اخیک صدقہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ملو تو صرف مسکرا لو، اللہ عز و جلال اس کو بھی آپ کے لیے صدقہ لکھ دیں گے۔ دیکھیے جیب میں پیسے نہیں ہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو صحیح مسکرا لو تو اللہ اس کو بھی صدقہ لکھ دے۔ حسن اخلاق یہ انسان کے ایمان کی ایک روشنی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی کھجور، ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پیار سے اس کو بڑھاتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے میرے نام پر دی۔ کیوں جی؟ ایک کھجور یہ میرے بندے نے میرے نام پر دی، مجھے راضی کرنے کے لیے دی۔ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، جب ترازو کے اندر اس آدھی ایک کھجور کو وزن کے لیے رکھا جائے گا تو اللہ اس کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے کہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی بن جائے۔ تو تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں، آپ کو یاد یہ رہنی چاہیے کہ میزان ہوگا اور اس کے اندر تین چیزوں کا وزن ہوگا۔ کون کون سی؟ کہ ہمارے جسم کا وزن ہوگا، نامہ اعمال کا وزن ہوگا، اور تیسری چیز کیا تھی؟ ہر عمل، قول اور فعل، ہر چیز کا وزن ہوگا۔ اب میں ذرا اس چیز کو بھی آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوگا، جو ثقل پیدا ہوگا، اور ان نیکیوں کے مقابلے میں بڑے بڑے گناہ بھی بے وزن ہو جائیں گے، وہ نیکیوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ کئی لوگ ایسے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا، نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ کیوں جی؟ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ کن کے پیچھے پڑھتے تھے؟ رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ صدقہ اور زکوٰۃ اپنی
کن کی جھولی میں ڈالتے تھے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتے تھے. اتنے عمل کر رہے ہیں. ادھر آپ نے یہ سنا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اتنا وزن تھا کہ 99 دفتر کے مقابلے میں وہ زیادہ وزنی نکلا. اور ادھر عبداللہ بن ابی کا جو لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا تھا، جو اس نے محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، جو وہ نمازیں پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، مدینہ النبویہ میں، نبی کے پیچھے روزے رکھتا تھا، جہاد میں بھی نکلتا تھا. اور آپ نے اس کی جنازہ بھی پڑھی تھی. کیونکہ ایسے ہی عبداللہ بن ابی کی نمازیں جنازہ بھی پڑھی تھی. اپنا لب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا تھا، اپنی قمیص مبارک اتار کر اس کے کفن میں شامل کر دی تھی. لیکن اللہ عز و جلال نے اس کے جتنے یہ اعمال تھے، یہ کلمہ تھا، یہ نمازیں اور روزے اور قرآن اور اتنا کچھ اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ آپ ایک دفعہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر 70 دفعہ بھی اس کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو گے تو میں ان کو کبھی نہیں بخشوں گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلکہ اتنے اعمال کے باوجود ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں پھینک دوں گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس چیز پر ایک تو غور کریں. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ بھائی ذرا تھوڑا سا غور کرتے جائیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، نماز بھی اور کلمہ بھی اور قرآن کی تلاوت بھی، دروس شریف بھی، محبت رسول بھی اپنے اندر ہم رکھتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. لیکن نمازیں ہماری کہیں ایسی نہ ہوں کہ جن کا وزن ہی نہ ہو، ہماری نیکی کا کوئی وزن نہ ہو. اس لیے ان چیزوں کو دونوں پہلوؤں سے سوچتے جائیں، دونوں پہلوؤں سے. دیکھیے، آپ نے علماء سے یہ حدیث سنی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ ایک جس نے اپنی جان دشمنوں سے، کافروں سے لڑتے ہوئے قربان کر دی. اس کو سب سے پہلے اللہ کس میں ڈالیں گے؟ جہنم کی آگ میں. اور دوسرا کون ہوگا؟ قرآن کا قاری اور عالم اور حافظ. تیسرا کون ہوگا؟ کہ جس نے بڑا صدقہ کیا ہوگا، بڑا سخی ہوگا، بڑی مسجدیں بنوائیں اور بڑا لوگوں کو لنگر کھلایا، بڑا سخی. یہ تینوں کیا؟ سخی صدقہ کرنے والا، اور ایک اپنی جان جہاد میں قربان کرنے والا، اور ایک قرآن کا عالم اور قاری. ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کر آگ کو بھڑکائیں. کیا ان کے اعمال کا کوئی وزن نکلا؟ حالانکہ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی کتنا بڑا عمل ہے. قرآن کا حفظ، تلاوت اور قرآن کا علم یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور صدقہ خیرات کتنا بڑا عمل ہے. لیکن ان کے ان اعمال کو اللہ قبول نہیں کریں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ پہ غور کرنا ہے. آخر یہ وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. ایک شخص آتا ہے، اس نے نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور چلنے لگا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
کہ واپس آؤ، تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، یہ جو تو نے کچھ کیا ہے اوپر نیچے یہ تو نماز ہی نہیں، دوبارہ نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس بیچارے نے پھر پڑھی، پھر سلام کہہ کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آج ہمارا ذہن کیا بنا؟ کہتے ہیں جیسے پڑھی جاتی ہے بس پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بھئی ٹھیک ہے، اللہ قبول کر لے گا، لیکن اس شخص کی نماز کیوں قبول نہیں ہوئی تھی؟ تیسری دفعہ بھی اس بیچارے نے پڑھی، پھر جانے لگا السلام علیکم کہہ کر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ تیری نماز نہیں ہے، پھر نماز پڑھو۔ اس نے کہا علمنی کما علمک اللہ یا رسول اللہ، لا احسن غیر ھذا، لا احسن غیر ھذا، کہ مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت مجھے نہیں آتی۔ تو جیسے اللہ نے آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے ویسے ہی تم مجھے بھی نماز کا طریقہ سکھا دو۔ آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، کہ ایک رکعت میں نے تجھے پوری سکھا دی ہے، باقی پوری نماز اسی طرح ہی پڑھا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرا سوال آپ بھائیوں اور بزرگوں سے یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن کہ جیسے پڑھ لو ہو جائے گی، اور آپ اس کو 3 دفعہ نماز پڑھا کر یہ فرما رہے ہیں رحمت للعالمین کہ تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ اگر جیسی نماز پڑھی جائے ویسے ہو جائے تو مجھے ذرا بھائی آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہلاکت تو ہونی چاہیے چوروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، شرابیوں کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا بھائی، ہے جی؟ کوئی کہیں میں یہ باہر سے تو نہیں پڑھ رہا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال چوری کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر چور وہ ہیں جو نماز کی چوری کرتے ہیں۔ اصغر الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاۃ، کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہیں جو نماز کے چور ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا جی نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ کیف یسرق من صلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتلایا کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ صحیح طریقے سے مکمل رکوع اور سجدے کو جو ادا نہ کرے وہ نماز کا چور، اور وہ مال چوری کرنے والے سے بھی بدتر چور۔ آپ ان باتوں سے یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اعمال کا وزن بنانے کے لیے ترازو میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اعمال کا وزن بنے تو پھر ہمیں کچھ چیزوں پر غور کرنا چاہیے، کچھ چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسا عمل عطا فرما کہ جس کو تو قبول کر لے۔ کیوں جی؟ ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ بھائی بھی یہ دعا اگر یاد کر لیں تو حقیقت ہے بڑی سعادت ہوگی۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد رحمت للعالمین سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے ہر روز۔ دن شروع ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے فائدے والی چیزیں سکھانا۔ یہ ایک دن کا آپ کہہ لیں جو کام کرنا ہوتا ہے نا مسلمان میں، باقی کام تو آپ یہ ظاہر کرتے ہی ہیں، لیکن جو اٹھتے ہی ابتدائے دن میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ
فائدہ مند چیزیں ہمیں سکھا دینا، تجھ سے مانگتے ہیں، اور حلال رزق عطا کرنا، صبح سے ہی دعا، حلال رزق عطا کرنا، اور تیسری چیز اس میں کیا ہے، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا کرنا جس کو تو قبول کر لے، جس کا وزن بن جائے، ترازو میں تولے تو اس کا وزن ہو، اس طرح کے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دینا۔ تو آئیے میں آخر میں چلتے چلتے آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ، جن کی وجہ سے جو بھی نیک عمل ہے اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ میں بھی بڑا وزن ہوگا، نماز کا بھی بڑا وزن ہوگا، اس کمزور وجود کا بھی انشاءاللہ کیا ہوگا، بڑا وزن ہوگا، اور صدقہ خیرات کا بھی، حج کا بھی، روزے کا بھی، اخلاق کا بھی، سبحان اللہ کا بھی، درود شریف کا، ہر عمل کا اللہ بڑا وزن بنا دیں گے اگر ہم یہ تین چیزیں ذرا اپنے سامنے رکھ لیں، غور کر لیں، اس کے اوپر محنت کر لیں اور اللہ عز و جلال سے اس کی توفیق مانگ لیں۔ یاد رکھیے جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی انسان نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بے مثال انسان ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ آگے سے پتھر مار رہے ہیں، یہ ان کو قرآن سنا رہے ہیں، وہ آگے سے گالیاں دے رہے ہیں، یہ گالیوں کے مقابلے میں کیا دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، لیکن کیا ان کو ہدایت نصیب ہوئی؟ نہیں۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، آپ کے سگے چچا ابو لہب کو دیکھ لیں، سگے چچا ابو لہب۔ اس لیے بھائیوں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو، میرے سینے کو ہدایت کے لیے اور اپنے پیغمبر نے جو قرآن و سنت کا نور دیا ہے اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، اللہ مجھے قبول کر لے، میری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو دور فرما دے، اور میرے دل میں ایمان کی محبت اور سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات سے بڑھ کر محبت، آپ کی حدیث کے ساتھ محبت، آپ کی سنت کے ساتھ محبت، آپ کے طریقے کے ساتھ محبت، یہ مجھے نصیب فرما دے۔ وہ تین چیزیں جن سے ہمارے ان اعمال کا وزن بنے گا، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا معنی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کی ذات میں تو کوئی کسی کو شریک نہیں بناتا، لیکن اللہ کی صفات میں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی جو مشرکین مکہ کا شرک بھی نہیں تھا، وہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں دیکھا دیکھی سن سنا کر وہ چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ مشکل کشا، اللہ دینے والا، اللہ ذو الجلال اولاد دینے والا۔ میں حقیقت ہے مجھے پہلے بھی پتا تھا، میں کئی دفعہ ادھر یہ رہا بھی مدینہ شریف میں، اور بارہا اللہ نے توفیق دی تو عمرے کے لیے بھی آتا رہا، لیکن اس دفعہ میں آیا تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک کوئی کبوتر چوک ہے، اس کو کہتے ہیں کبوتر چوک۔ تو وہاں ایک میرے ساتھ میرے شاگرد بھی تھے، تو ہم جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں کچھ لوگ نا بیٹھ کر
وہ کچھ چیزیں اٹھا رہے تھے، تو مجھے وہ بچہ کہنے لگا جی استاد جی آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، شاید یہ جو وہ دانے گرے ہوئے ہیں یہ شاید اٹھا رہے ہیں تاکہ پاؤں کے نیچے نہ آئیں اور کسی اور جگہ پر جا کر کبوتروں کو دے دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی یہ وہ دانے اٹھا رہے ہیں جن کو ان کبوتروں کا فضلہ یعنی ان کی یہ پیٹھ لگی ہوئی ہے، وہ جو پیٹھ کرتے ہیں نا وہ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کس لیے اٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے 7 اگر اس طرح کے دانے جس کو کبوتروں کی وہ پیٹھ لگی ہوئی ہوگی، یہ جا کر اس خاتون کو کھلائیں گے جس کو بیٹا نہیں ہوتا تو اس کو بیٹے مل جائیں گے۔ میں نے کہا اس مکہ میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، جہاں توحید کی آواز گونجتی تھی لا الہ الا اللہ، ہمارا عقیدہ کیا بن گیا؟ ہم نے کن سے امیدیں رکھ لی؟ ہمارے ہاتھ اور جھولیاں یہ کس کے سامنے اٹھتے اور پھیلتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے سب سے پہلی بنیاد عمل کو باوزن بنانے کے لیے کہ اللہ کی خالص توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے شفا مانگیں، اس سے اولاد مانگیں۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمیں اولاد دے دے؟ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمیں رزق عطا فرما دے، ہمیں شفا دے دے؟ تو بہرحال یہ سب سے پہلی بنیاد، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر زندگی میں یہ کبھی شرک کر لیا تو پھر اعمال کا وزن تو کیا ہے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، اس کو سیکھنا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال کا وزن بنانے کے لیے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، وہ کام کرنے کا مقصد کیا ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، اور چھپ چھپا کر کام کریں کہ جس اللہ سے میں نے اجر لینا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے مخلوق سے اجر نہیں لینا، مخلوق سے شاباش نہیں لینا، مخلوق کے ہاں اپنا مرتبہ اور وزن نہیں بنانا، وزن ہم نے کہاں بنانا ہے؟ اللہ عز و جلال کے ہاں۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے عمل کے پیچھے اخلاص کی قوت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ ماشاءاللہ عمرے کر کے، حج کر کے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے، تو وہاں جا کر یہ نہ بتایا کریں کہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے طواف کیے۔ آپ لوگوں کو کس لیے بتا رہے ہیں؟ لوگوں سے کیا لینا ہے؟ لوگوں سے کیا لینا ہے؟ اور کئی دفعہ یہ لوگ ایسے ہی بغیر توجہ کیے، ایک ہمارے ساتھی ادھر آئے تو واپس جا کر مجھے کہنے لگے اب صاحب بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہی دی، وہ میں جب بھی نماز پڑھنے آتا تو اتنے طواف کر لیتا، رات کو بھی، بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہی دی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ یہ عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو صرف اسی کو پتا ہوتا، مجھ سے آپ نے کیا لینا؟ مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ اپنے عمل خالص اللہ کے لیے بنائیں، ریاکاری نہ ہو، نمود نہ ہو، لوگوں کو جا کر یہ نہ بتاتے پھرے کہ میں نے اتنے حج کر لی، بلکہ اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمارے اس حج کا وزن بنا دینا، جب میزان قائم ہوگا تو اللہ اس کا وزن بنا دینا۔
اس کو شرف قبولیت عطا فرما دینا۔ اور تیسری بات تو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر عمل کا وزن اس وقت بنتا ہے جب وہ عمل، اس کا طریقہ، اس کا نمونہ وہ کون سا ہو؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی نمونہ ہے اپنے عمل کا وزن بنانے کے لیے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ یہ دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ اب جس شخص نے آ کر بار بار نماز پڑھی تھی وہ صحابہ میں سے تھا نا جی، یعنی ہم سے کہیں اونچے لوگ، ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر میں۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں کن کو دیکھا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس نے کوئی ریاکاری نہیں کی تھی، صحابی تھے، ان کا ایمان بھی خالص تھا، منافق نہیں تھے، لیکن نماز کے طریقے پر توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ طریقہ اختیار نہیں کر رہا تھا جو صلو کما رأیتمونی اصلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تھا لا احسن غیر ھذا، کہ اس سے زیادہ اچھا مجھے نہیں آتا، اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی کما علمک اللہ، جیسے اللہ نے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، ویسے پھر مجھے بھی سکھا دیجیے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسبت اس ہستی کی طرف ہے جو سید الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کے ساتھ محبت، جنت میں جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے سارے راستے بند ہیں، صرف ایک کھلا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ خطاب منافقوں کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ہے، کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو آپ کو اس کائنات میں صرف ایک مرشد ملے گا، ایک ہی مرشد اعظم ملے گا۔ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی استاذ ملے گا، آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی نبی ملے گا، اور وہ ہیں فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ آئیے ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے کوئی استاذ پکڑ لیں، کوئی مرشد بنا لیں، کوئی نمونہ بنا لیں، بلکہ یہ الفاظ تو بہت کم ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نمونہ بنا لیں۔ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ اذان کیسے انہوں نے سکھائی، انہوں نے توحید کیسے سکھائی، انہوں نے حج کیسے سکھایا، کر کے سکھایا، اور آپ کی ہر سنت اور ہر ادا کو اللہ عز و جلال نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا جنازہ پڑھانے کا طریقہ قرآن مجید میں ہے؟ کیوں جی؟ جنازہ پڑھانے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ اچھا، تو یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، یہ مسلمان پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، یہ ہم سب نکاح پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ نکاح کا طریقہ قرآن میں لکھا ہے؟ یہ ہمارے نکاح پھر کیسے ہوتے ہیں؟
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، تو پھر ہماری نماز بھی کیسے ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تاکہ ہمارے عمل میں وزن بن جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ جب سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی تو ہم قرآن اور سنت سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو معیار ہے وہ قرآن اور سنت نہ رہا، بلکہ الگ الگ اپنے اپنے فرقے بن گئے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں تو فلاں فرقے کا ہوں، وہ اپنے اپنے یہ شعار بنائے کہ نہیں جی ہمارے فرقے میں تو آمین چونکہ اونچی بھی ہوتی تو ہم نے نہیں کہنی۔ دوسرا وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارا فرقہ چونکہ اونچی آمین کہتا ہے اس لیے ہم نے اونچی آمین کہنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں حق، سنت اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرقوں کے ناموں سے پہچاننا چاہیے یا قرآن اور حدیث کو پڑھ کر پہچاننا چاہیے؟ مجھے صرف یہ بات بتا۔ آپ قطعاً وہ لوگ جو بچپن سے ایسی یہ مسجد میں نماز پڑھتے رہے کہ جی وہ دیکھا کہ ان کے والدین اور وہ مسجد والے رفع الیدین کرتے ہیں تو وہ کہیں چلیے جی ہم بھی رفع الیدین کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ طریقہ حق کو پہچاننے کا نہیں کہ ہمارے بڑے رفع الیدین کرتے تھے، والدین کرتے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، نہیں۔ آپ پہلے پڑھ لیں کہ اس لیے ہم نے رفع الیدین کرنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ آپ اس کو تلاش کر لیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اذانوں میں الگ الگ اپنے ملکوں میں دیکھیں کوئی کس طرح اذان کہتا ہے، کوئی کس طرح اذان کہتا ہے، اور اسی طرح باقی اعمال کے اندر بھی فرق ہے۔ اگر ہم فرقوں کے ناموں اور فرقوں کے شعار کو اپنائیں گے تو کبھی حق کو نہیں پہنچ سکتے۔ حق تک پہنچنے کا، اعمال کو باوزن بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے فاتبعونی، کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں کہ جی ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، نہ ہم اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو کوئی بریلوی کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو کوئی دیوبندی کہتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان فرقوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی؟ ہم اپنے آپ کا پہچان اپنی کرواتے ہیں، اسلام کے نام پر اپنی پہچان رکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی گستاخانہ کوئی لفظ اور کلمہ بولتا ہے تو میرے بھائیوں سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نسبت، ہماری پہچان وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے طریقے کو اپنانا، ان سے محبت کرنا، ان کی حدیث سے محبت کرنا، ان کی سنت سے محبت کرنا۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کی نماز، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ وہ یہ ہے تو پھر کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقوں اور ناموں کے پیچھے چلتا رہے۔ ایک ہی معیار ہے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، کہ لوگوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا یہ مقام اور مرتبہ
کسی فقیہ، کسی امام، کسی مرشد یا کسی پیر کو ملا ہے کہ اس کی نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے؟ یہ مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق ہوتا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، ایمان پر کون ہے، کفر پر کون ہے، اور صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ یہ کسی امام سے تفریق نہیں ہوگی، یہ کسی فرقے کے نام سے تفریق نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہے جی ہم چونکہ وہابی ہیں تو ہم سارے جنتی اور باقی سارے جہنمی، اور کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، ہر ایک کہے جی میں جنتی اور باقی سارے جہنمی۔ یہ فیصلے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ فیصلے احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہیں، اور اس نے یہ فیصلے سنا دیے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، جنت اور جہنم کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو۔ ابو جہل نے نہیں مانا تھا، ابو لہب نے نہیں مانا تھا، تو کیا ہے، آگ میں جل رہے ہیں۔ اور ابو بکر اور عمر فاروق نے مانا تھا، وہ دنیا میں ہیرو بن گئے اور جنت کے شہزادے بن گئے۔ یہ تفریق اور فرق محمد سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم مسلمان ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ ہمارا آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ ہم پوری امت مسلمہ، امت محمد، ہم ایک ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے معیار بنانا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ یہ تین باتیں میں نے عرض کرنی تھی۔ میری آپ بھائیوں سے یہ التماس ہے، گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ جو اچھی باتیں تیری توفیق سے زبان سے نکلی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اس پر اکٹھا فرما دے۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری رفعت ہے، اسی میں ہماری بلندی ہے، اور اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ میں آخر میں دوبارہ اپنے عزیزوں کا اور آپ محترم اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے عزت بخشی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح ہم یہاں سارے اکٹھے ہیں، اللہ عز و جلال ہمیں اپنی جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ کے جھنڈے کے نیچے، آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش، یہ اللہ عز و جلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنت میں آپ کی رفاقت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا کی زندگی اللہ اچھی بنا دے، سب پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو یہ ملکوں کے حالات ہیں، اللہ عز و جلال امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، اور آپ بھائی اور ہم سارے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ عز و جلال آپ کو بہت برکتیں دے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، اللہ عز و جلال سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی نے گزارش کی ہے کہ ان کی گھر والی ہسپتال میں ہے، اور ایک ہمارے بھائی درسوں میں آتے ہیں، ان کی بیٹی گردوں کی تکلیف کی وجہ سے ہسپتال سے آج نکلی ہیں، دعا کریں اللہ۔ میں نے دعا کی بھی ہے۔ یہ ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے
اور ایک خاتون کے لیے خاص کی ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ عز و جلال ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، حقیقت ہے میں کئی دفعہ یہ سنایا کرتا ہوں کہ ہمارا تو حقیقت ہے کوئی حال نہیں، لیکن آپ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو بچے بیٹھے ہیں نا، خصوصاً بچے بیٹھے ہیں، معصوم ہیں، سارے بچے بھی یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھائی بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کو بھی شفا دے دے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بچوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، چھوٹے بچوں اکٹھا کر لیتے تھے، اور پتہ ان کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے تم معصوم ہو، چھوٹے ہو، تمہارے گناہ کوئی نہیں ہے، تم یہ دعا کر دو کہ اللہ عمر بن خطاب کو بخش دے، اللہ عمر بن خطاب کو بخش دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو اکٹھا کر لیتے، صحابی رسول، کیسا درجہ تھا ان کا، بچوں کو اکٹھا کرتے اور بچوں سے کہتے کہ بچوں تم دعا کرو کہ یا اللہ ابو ہریرہ کو بھی معاف کر دے اور ابو ہریرہ کی امی کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے میں آپ سب بھائیوں سے، آپ میرے نزدیک مجھ سے کہیں بہتر ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا یہی اس نے جانا چھوٹوں سے بھی کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ عز و جلال ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، خالص ایمان نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔